جب کوئی محدث روایت لے کر آتا ہے مسلم امام بخاری کی، تو وہ 3 واسطوں سے ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے جس میں سماع کی تصریح کے ساتھ وہ متن نقل کرتے ہیں. تو ہر صاحب کتاب سے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 واسطے ہیں یا 4 واسطے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے، جو ایک طریقہ کار ہے. اس کے بعد ایک متن ہے. تو درایت کے ذریعے جو روایت کو رد کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں اس کی جو سند ہے سلسلہ، تو سند میں بظاہر کوئی حکم نہیں ہے، عادل و سچے اور تمام جو شرائط ہیں اس کی پائی جا رہی، لیکن متن اس کی درایت جو ہے اس کے اعتبار سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے، وہ قرآن پاک کے معارض ہو یا کسی بھی. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر لازمی نتیجہ یہ کہ رسول اللہ کا قول نہیں ہے، یعنی کہ صحابی نے اگر یہ کہا ہے کہ میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور تابعی نے یہ کہا کہ مجھ سے صحابی نے بیان کیا، تو ان صحابہ کتاب سے 3 بندوں کے مابین لازمی کوئی ایک بندہ کذاب ہے جس نے اس متن کو گڑھا ہے. اب ہوتا یہ کہ روایات ہم درایت کے اعتبار سے بہت ساری رد کر رہے ہیں، یعنی پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ امام بخاری ہیں، تو آیا کہ انہوں نے یہ جھوٹ لکھا ہے، یہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے خیانت کی ہے اور وہ گڑھ کر اپنے استاد کے نام پر جٹ لی، یا ان کے استادوں نے، یا اس سلسلہ ہونا. تو پھر یہ چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہاں سلسلہ سند میں 4 آدمی ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ درایت و روایت باطل ہے تو پھر ہم ان 4 بندوں کی تو عدالت ثابت ہو جائے، ان سے پھر کسی قسم کا کوئی استفادہ نہیں کیا جا سکتا الا کہ اس کے شواہد وغیرہ موجود ہیں. تو بس یہی ایک میں پوچھنا چاہتا تھا. یہ بھی دیکھیے جو ابتدا میں ہم نے بات کی تھی کہ بنیادی مقدمہ ہر علم ہر فن میں سب سے پہلے جاننا چاہیے بنیادی مقدمہ کیا ہے. اب میں ان کی ساری گفتگو کا بنیادی مقدمہ بیان کرتا ہوں، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو اس سے اتفاق ہے. ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رسول اللہ کی نسبت سے یا آج کے زمانے میں میری نسبت سے، آپ کی نسبت سے ایک بات بیان کی ہے، وہ آدمی بہت ثقہ ہے، سچا آدمی ہے، اس کا کردار بہت اچھا ہے، کوئی اس میں رائے نہیں ہے. اب جب وہ میرے حوالے سے بات بیان کر رہا ہے، اور میں تو خیر خاکم بدہن کیا چیز اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، یہ اب ہم اگر اس کو قبول نہیں کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جھوٹا ہے. یہ ہے بنیادی مقدمہ، یہی ہے یہ مقدمہ. جی کہہ سکتے ہیں. یہ مقدمہ ہی غلط ہے. یعنی آپ دیکھیے نا، بیسک مقدمہ ہی غلط ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص نے جو بات بیان کی ہے اس کو ہم اب پرکھیں گے درایتاً، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے یہ جھوٹا ہے. اس میں 10 اور احتمالات ہیں کہ اس شخص نے بات جب سنی، اس نے اس کا پس منظر سمجھا، اس نے اسے انہی لفظوں میں بیان کیا، اس نے روایت بالمعنی تو نہیں کی، اس کے فہم کو کسی جگہ دخل تو نہیں ہو گیا، ایک جگہ سے دوسرے آدمی نے سنی ہے تو اس نے تو کسی چیز کو غلطی سے صرف نظر نہیں کر لیا. یہ 10 چیزیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اب یہاں کیا ہے، آپ نے سفید اور سیاہ میں بانٹ دیا کہ اگر آپ نے اس روایت کے بارے میں سوال اٹھا دیا، یعنی اس کے متن کے بارے میں، تو اب آپ نے بندے کو جھوٹا کہہ دیا.